کینہ پیدا ہو جاتا ہے، کافی جھگڑے ہوتے ہیں اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ آدمی ایسی صحبت اور ایسی گیدرنگ میں نہ رہے کہ جہاں اس کو اس طرف جانا پڑے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی کرنے والے کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے اب میں کیا کروں۔ حسد کرنے والا سوائے اپنے دل جلانے کے اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے واپس آ کر اس کی سیدھی آنکھ پر لگ جائے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی پہلی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی وہ حسد ہے۔ دیکھیے پروگرام اب میں کیا کروں آج مدینہ منورہ میں صبح 8 بجے اور پاکستان میں صبح 10 بجے مدنی چینل پر۔ بزرگوں کا مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل، ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ فرشتے زمین پر نازل فرماتا ہے جب جمعرات اور جمعے کا دن آتا ہے، تو وہ فرشتے ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور ان خوش نصیبوں کے نام وہ لکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں کے دفتر میں اگر اپنے نام کو لکھوانا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے سائے میں آنا ہے، عافیتوں سلامتیوں اور برکت کو اپنی زندگی کا اگر حصہ بنانا ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک کو اپنا وتیرہ، وظیفہ، ورد اور اپنا معمول بنانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا۔ آئیے اسی فصیح و بلیغ کلام اللہ کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم
غافلون تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے. فبشره بمغفرة وأجر كريم تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوٹے ہو. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سورہ یاسین شریف کی آیات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے. کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتاب بہترین دوست اور بہترین ساتھی ہے. انسان کو مختلف علاقائی صورتحال سے آگاہ کرتی ہے، جغرافیائی خد و حال پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور جس مضمون کے بارے میں بندہ پڑھ رہا ہے اس مضمون کے بارے میں ایک تخیلاتی صورت اور اس کی جو بولیے کہ ایک خاکہ جو ہے یہ انسان کے ذہن میں لے آتی ہے. پروگرام کا موضوع ہے کیا پڑھیں. پڑھتے تو ہیں لوگ لیکن کچھ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں کہ جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایسی تحریریں لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ انسان کے ذہن کو مفلوج کر دیتی ہیں. روشنی انسان کو رستہ دیکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے اور بندہ اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، جبکہ اندھیرا یہ انسان کو اس کا راستہ بھی دیکھنے نہیں دیتا. اور اماوس کی رات ہو
جب چاند بھی بالکل غائب ہو تو اس رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ پھر اپنے کانسیکوینسز اپنے ساتھ رکھتا ہے. تو ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں، جو مطالعہ کر رہے ہیں، یہ روشنی ہے یا اندھیرا ہے؟ یہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، لائن آف ایکشن جو درست ہے اس طرف ہمیں رہنمائی کر رہا ہے، یا ہمیں اس اندھیرے میں لے جا رہا ہے کہ جہاں انسان کے دل میں وحشت آتی ہے، ڈر آتا ہے اور ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. اندھیرا یہ انسان کو خوف بھی دلاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اچھے خاصے بچے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اچانک لائٹ بند ہوتی ہے اور کچھ بچے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف آ جاتا ہے. تو ہماری اسٹڈی یہ اس اندھیرے کی طرح ہے جو خوف دلا رہا ہے، دل میں دہشت اور وحشت لا رہا ہے، یا ہمارا جو اسٹڈی والا معاملہ ہے یہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک بہترین راستہ دکھا رہا ہے اور اس پر چلنے میں ہمیں مدد فراہم کر رہا ہے. اس کا تعین بھی کرنا پڑے گا اور اس پر غور و فکر بھی کرنا پڑے گا، اور آج کا پروگرام اسی عنوان پر چلے گا انشاءاللہ عز و جل. شاہ صاحب، یہ جو ہے وہ ہم مدنی چینل کی ریکارڈنگ کا ایک تذکرہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ ہم عمر کوٹ سے صحرائے تھر کی جانب روانہ تھے. تھر بہت بڑا صحرا ہے. صحرا سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے. پنجاب کا صحرا مشہور صحرا چولستان ہے. صحیح. سندھ کا مشہور صحرا صحرائے تھر ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی گولڈن ڈیزرٹ جو ہے یہ پایا جاتا ہے. صحرا تو یہاں پر بھی ہے. بلوچستان کا خطہ سبحان اللہ، یہاں پر لکو دک صحرا بھی ہیں، پربت و پہاڑ بھی ہیں، آبشاریں اور جھرنے بھی ہیں، اور سبزے کی بہار بھی ہے، اور یوں بولیے کہ سبزیوں کی بہتات بھی ہے، اور فصلوں کا ایک عمدہ عالم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چٹیل، سنگلاخ اور وحشتناک پہاڑوں کا اور غاروں کا سلسلہ بھی ایک کیا ہے موجود ہے. بڑی ڈائیورسٹی ہے بلوچستان کی سرزمین میں ماشاءاللہ. یہ پاکستان کا ہمارا پیارا جو ہے وہ صوبہ ہے، اور کیا ہی بات ہے. ہم نے اس کو دو طرف سے شاہ صاحب دیکھا ہے. صحیح. ایک تو جیسے کراچی سے بلوچستان جاتے ہیں تو یہ یہاں سے نکلتے ہیں تو ہب چوکی ہے، تو بیلا ہے، تو وندر ہے، تو وڈ ہے، تو خزدار ہے، تو سہراب ہے، تو کلات ہے، تو کوئٹہ ہے، اور پھر اس سے آگے اگر آپ نکلیں اور تافتان کی طرف جو ہے وہ جائیں تو نوشکی ہے، خاران ہے، چاغی ہے، مطلب یوں آگے چل کے پھر تافتان پر یہ اینڈ ہوتا ہے. یوں بھی جو ہے اس کو دیکھا ہے. اور اس کی ایک اور سائڈ پر اگر آپ آ جائیں، جیسے اولیاء کی دھرتی کہا جاتا ہے، اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان کے پیارے صوبہ سندھ کو، تو یہاں سے اگر آپ جو ہے وہ چلیں اور بائی ٹرین آ جائیں یا بائی روڈ آ جائیں. میں نے دونوں طرح کے شاہ صاحب سفر کیے ہیں. بائی ٹرین بھی کیا ہے، صحیح. بولان میل کے ذریعے سے بھی سفر کیا ہے، اور یوں بولیے کہ عام جس طرح ایک گاڑی پر ہائیس پر سفر کرتے ہیں، بس پر سفر کرتے ہیں، وہ بھی کر رکھا ہے. تو بڑی ڈائیورسٹی ہے. یعنی آپ اور پھر مختلف موسموں میں آپ جائیں تو اس کی ایک اپنی کیا ہے، ایک بہار ہے. تو کیا ہی بات ہے. تو میں صحرا سے بات جو ہے وہ چلی، اور پھر چلتی چلتی جو ہے وہ کہاں تک پہنچی، تو اس کو واپس جو ہے وہ مدعے پر لے کر آتے ہیں. جب ہم سنتے تھے کہ رات کے اندھیرے اور سناٹے کا ایک معاملہ ہوتا ہے صحرا میں، اور وحشت ناک سناٹا ہوتا ہے. تو یہ وحشت ناک سناٹا اور یہ اندھیرا اور دہشت جو ہے نا یہ صحرا کی، یہ میں نے باقاعدہ محسوس کی ہے. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. تو یہ کیفیات کا انسان پر ایک اثر ہوتا ہے. اور پھر اس وقت ہم نے جو پروگرام ریکارڈ کرے تھے، میں نے اس میں تذکرہ بھی کیا اس کا. رات کا وقت ہے اور یہ صحرا کا جو ایک دہشت اور وحشت اور سناٹا ہے اور جو اندھیرا ہے، یہ اپنی یوں بولیے کہ انسان کو موجودگی کا احساس جو ہے وہ دلا رہا ہے. اور اسی صحرا میں دن کا ٹائم ہے،
تو کوئی دہشت نہیں ہے، کوئی وحشت نہیں ہے. سناٹا بہرحال پھر بھی ایک ہے، خاموشی جو ہوتی ہے صحرا کی وہ ایک اپنی الگ بات ہے اس کی. تو بعض اوقات جو انسان کی اسٹڈی ہوتی ہے نا، یہ بندے کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ بندے کا یوں بولیے کہ دماغ سٹک ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ ہے ایسی اسٹڈی سے اور ایسے مطالعے سے اور ایسی کتابوں سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیا پڑھیں اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کیا مشورہ ہے اس حوالے سے آپ بھی بتائیں. انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی اور میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. آئیے ابھی عمر بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئیں آقا آپ آئیں صلی اللہ آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. خاک سورج سے اور حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا. حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا. میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا. میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا. خاک سورج سے اور حشر میں ہوگا وہ
سرکار کے جھنڈے کے تلے حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے میرے سرکار کا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا خاک سورج سے اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو اس وسیلے سے کرم اور تو بالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور تو بالا ہوگا خاک سورج سے اور ہوگا سیراب سرے کو سرو تسنیم وہی ہوگا سیراب سرے کو سرو تسنیم وہی کہ جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ
کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس گنہگار کو ہر ایک نے ڈالا ہوگا، جس گنہگار کو ہر ایک نے ڈالا ہوگا، خاک سورج سے اور سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم، ہاں وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے کچھ پنجابی اشعار یاد آ رہے ہیں۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاران تیرے راہ نے ملے یا رسول اللہ، اور شہنشاہا تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ، کدی تے لنگ دے چاتی پا جاؤ میرے گھر وی، میں ایسے آس تے گھر نوں سجاواں یا رسول اللہ، اکھیاں دے ڈیوے بال کے مہراواں سجا لواں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کرم سے اپنے شہ امم، بادشاہ جب کسی کے گھر پر آتا ہے تو وہ اپنی مہربانی سے کرم فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے، جو کرم سے اپنے شہ امم، رکھیں مجھ غریب کے گھر قدم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، کہ گدا پہ ان کا تو پیار ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ کرم نوازی ہمیں اللہ کریم عطا فرمائے۔ اور یہ کتابوں میں واقعات جو ہے وہ لکھے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، دیکھنے والوں کو نظر بھی آ رہے ہیں، اور کرم نوازیاں جو ہیں یہ جاری ہیں، جاری تھیں، جاری ہیں، اور انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ یہ ان کی تجلی اللہ کرے ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ پڑ جائے۔ جس علاقے میں 6 مہینے رات ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ساری دنیا میں رات ہی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ رات میرے یہاں ہے
کئی جگہوں پر دن جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے. یہ میں ہی ہوں جس نے 6 مہینے اب رات کو ہی دیکھنا. تو یوں بندہ سمجھے اگر محروم ہے بندہ تو سمجھے یہ محرومی میرے ذمے میں ہی ہے. میں اب اخلاق، اعمال، کردار، سوچ، طریقہ، کام، ان سب پہ جو ہے وہ غور کر لوں. یہ سب رکاوٹیں ہیں جنہوں نے مجھے ان کیفیات سے، ان یوں بولیے کہ ان سعادتوں سے محروم کر رکھا ہے. اللہ یعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بہرحال حضور کے وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا شاہ صاحب کی بلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، امام سخاوی نے القول البدیع میں اس کو ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں حضور کی زیارت ہوئی تو آقا کریم نے فرمایا کہ جس منہ سے مجھ پہ درود پاک پڑھتے ہو یہ منہ میرے قریب کرو. تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے جو ہے وہ چہرے پر، رخسار پر بوسہ شفقت جو ہے وہ لیا، اور جب آپ جاگے تو سارا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا. اللہ اکبر. یہ آقا کریم علیہ السلام جب آتے ہیں تو رحمتوں برکتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں. اور حضور نے فرمایا مَن رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان میری مثل بن کر خواب میں نہیں آ سکتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بہار ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے کہ یہی ہمارا سہارا ہے جس نے ہمیں پار لگانا ہے. جب سب نے چھوڑ جانا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرما کر کے اپنے سینے سے جو ہے وہ لگانا ہے. اس بات کا ہمیں ایک سہارا ہے، ایک یقین ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ زندگی گزرنی چاہیے. اللہ کرے یہ ہمیں نصیب ہو. کیا پڑھیں اس عنوان کے ساتھ اگر اس بات کو جو ہے وہ اٹیچ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے غلاموں پر کرم نوازیوں کا بیان ہے، نقیب عارف بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں گے تو ان کو بندہ پڑھے نا جی. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو علماء کے، مفتیان کرام کے، اور پھر عاشقان رسول کے جو اشعار کہ حضور کو اپنے گھر آنے کی دعوت اور دیدار کی دعوت، تو حضور کسی کے گھر آ جائیں تو اس میں کرم ہی کرم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے گھر آنا، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک علاقے کا سب سے کمزور آدمی، سب سے غریب آدمی، وہ اس سے کہا کرتا تھا کہ آپ میرے گھر آئیں. بادشاہ اسے ٹال دیتا تھا. وہ اصرار کرتا رہا کہ آپ میرے گھر آئیں، آپ میرے گھر آئیں. ایک دن بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر آؤں گا. تو جب بادشاہ نے یہ کہا تو اس کے وزیروں مشیروں نے کہا کہ بادشاہ ہمارے گھر آؤ، ہم طرح طرح کی چیزیں تمہیں کھلائیں گے، تحفے دیں گے. اس غریب کے گھر جا کے تمہیں ملے گا کیا؟ اس نے کہا نہیں، اس کی تڑپ سچی ہے، اصرار بڑا پکا ہے. بادشاہ اس کے گھر چلا گیا. جب اس کے گھر گیا تو اس نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ مجھے اب کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے گھر آئے ہو، اب قیامت تک تم نے مجھے بھی بادشاہ بنا دیا ہے. جب بھی میرا ذکر ہوگا یا تمہاری بات ہوگی تو یہی کہا جائے گا وہ گھر جس میں بادشاہ آیا تھا. تو وہ ایسے گھر، ایسی جگہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، تشریف لے گئے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، اس کے اوپر اگر ہم یوں دیکھیں کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں، تو علماء کی آراء ہمارے سامنے آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں جو ہدایت کی باتیں آتی ہیں نا، اس کے ظاہری اسباب دو ہیں. ایک مخلوق کی زبانی کہ عاشقان رسول علماء کرام ہمیں باتیں بتاتے ہیں، ہمارے دل میں ہدایت آتی ہے. دوسری بات کہ ہم دینی کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ان سے ہمارے دلوں میں ہدایت پیدا ہوتی ہے. اس بات کو یوں سمجھیے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ
یہ اکثر اوقات تنہائی میں رہا کرتے تھے، اکیلے رہتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اکیلے رہتے ہیں، آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ آپ لوگوں میں رہا کریں۔ انہوں نے کہا کون کہتا ہے میں اکیلے رہتا ہوں، میں تو نبیوں کی اور ولیوں کی محفل میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے کہا کہ جب مجھے دل کرتا ہے نا کہ میں نبیوں کی باتیں سنوں تو میں ان کی سیرت کو پڑھتا ہوں، ان کی باتوں کو پڑھتا ہوں۔ جب ولیوں کی آتی ہے کہ ان کی باتوں کو سنوں تو میں ان کی سیرت کو پڑھتا ہوں، ان کی باتوں کو پڑھتا ہوں۔ یہی بات شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک بزرگ کے پاس گیا تو ان کے آس پاس کتابوں کے انبار لگے ہوئے تھے، بہت ساری کتابیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی کتابیں؟ وہ کہنے لگے کہ بس میرا ایک مشغلہ ہے، جب میں چاہتا ہوں نا اللہ سے بات کروں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں قربان جاؤں۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف کلامی پاؤں تو میں حضور کی حدیثیں پڑھتا ہوں، سبحان۔ جب میں نیک لوگوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو میں ان کی سیرت پڑھتا ہوں۔ تو یہ نیکوں کی سیرت، ان کی باتیں یہ ہدایت کا سبب ہیں۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ غیر مسلم نے کتاب پڑھی ہے، نام ہے المبسوط، لکھنے والے امام محمد رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی کتاب پڑھی اور پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ واہ۔ کسی نے کہا تمہیں کسی نے تبلیغ نہیں کی، سمجھایا نہیں، مسلمان ہو گئے، وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا میں نے یہ کتاب پڑھی تو میری عقل نے مجھے یہ بات سمجھائی، ھذا کتاب محمدکم الاصغر کیف کتاب محمدکم الاکبر، یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب کی شان ہے، تمہارے بڑے محمد کی کتاب کی شان کیا ہوگی؟ کہ اب دیندار علماء، جو علماء ہیں، دیندار لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنا۔ سلمان بھائی آج کے دور میں سب سے مین چیز ہے لٹریچر۔ اب لٹریچر میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے؟ جو بندہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ چیزیں اس کے دل میں اترتی ہیں۔ جو دل میں اترتی ہیں وہی اس کے اخلاق بھی بنتے ہیں، افعال بھی، کردار بھی، وہی اس کا نظریہ بھی بنتا چلا جاتا ہے۔ تو مین چیز ہے کہ لٹریچر سلیکشن کیسی ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، یہ مین چیز ہے۔ اس کو بھی اگر ہم قرآن سے سمجھیں تو قرآن پاک میں ایک شخص کا ذکر یوں کیا گیا، نام ہے نضر بن حارث۔ وہ شام میں جاتا ہے اور وہاں سے ناول، ڈائجسٹ، اس طرح کی قصے کہانیوں کی کتابیں خریدتا ہے اور لا کے اس نے مکہ میں بیچنا شروع کر دی، یہ کہہ کے کہ محمد بھی تو تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کی باتیں بتاتے ہیں، میں بھی تمہیں کہانیوں کی باتیں بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، یہ کتابیں مجھ سے خریدو، یہ تمہیں میں سنا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس پہ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت مقدسہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جس نے بیکار باتیں، لہو کی باتیں خریدی، بیہودہ باتیں خریدی تاکہ وہ لوگوں کو راہ راست سے، اللہ کی راہ سے بہکا دے بغیر علم کے، اور یہ باتیں انہیں ہنسی مذاق میں لگا دیں اور ہنسی کا سبب بنا دیں۔ تو اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم جب کوئی کتاب پڑھنے لگیں یا کوئی ویڈیو سننے لگے ہیں یا کچھ دیکھنے لگے ہیں، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ بات سن کے، پڑھ کے، یہ دیکھ کے ہمیں ہدایت ملے گی یا ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اس بات سے ہمیں کوئی نصیحت ملے گی، کوئی دنیا کا، دین کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تیسری بات یہ کہ یہ باتیں جو میں سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، کیا یہ مجھے اس پہ ثواب ملے گا؟ کیا میری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ اگر ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہماری پکڑ ہوگی، فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک تو بندہ وہ ہے جو کہتا ہے یار اخبار پڑھنی چاہیے تھوڑی بہت تاکہ لوگ پتہ رہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔
اتنی حد تک تو چلے جو جائز اخبار ہے یا اس میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں، جو بعض اخبار ایسے ہیں بے حیائی کے اس میں ایڈ وغیرہ نہیں آتے یا تصویریں نہیں ہوتی، اتنی تک تو علماء وغیرہ کو اجازت ہے، ضرورت۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی جگہ جاتے ہیں دعوت میں یا کسی دوسری مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں سیاست کی اتنی باتیں، دین کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، عجیب عجیب باتیں لوگ سامنے کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین ہم پڑھتے کتنا ہے، سنتے کتنا ہے، ہمیں اپنے قرآن کی کتنی خبر ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کتنی خبر ہے۔ ہمیں اب ساری زندگی سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا صحیح پڑھ رہے ہیں؟ صحیح پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ تفسیر سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور فضولیات کے لیے اتنا زیادہ ٹائم ہے، تو ٹائم ہی ٹائم ہے، ٹائم ہی ٹائم اصل میں فضولیات جو ہے نا یہ اٹریکٹ کر لیتی ہیں نا بندے کو، بندہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنا یوں بولیے کہ جو ڈائریکشن ہے نا اپنی، اس کو درست کرنا پڑے گا۔ تو پڑھنے والے معاملے پر اگر آپ آئیں تو اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پڑھنا ہی چاہیے، اور بالخصوص جس طرح جو فرض علوم ہیں یہ تو ہر مسلمان کو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اور ان کا تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ یہ تو وہ سلسلہ کار ہے کہ اگر یہ بندے کو معلوم نہیں ہے تو یہ اگر سو بھی رہا ہے یا چل پھر بھی رہا ہے یا دیگر کام بھی کر رہا ہے تو یہ فرض علوم نہ سیکھنے کا وبال یہ اس کے اوپر پڑتا جا رہا ہے، یعنی یہ وہ وبال کی بارش ہے جو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا اس سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، وبال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، عذاب سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو فرض علوم حاصل کرنے ہیں، اس کی اسٹڈی کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کے لیے ایک بڑی واضح سی گائیڈنس ہے، بڑی سری گائیڈنس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو جو فرض ہمارے اوپر احکام فرض ہیں، جو معاملات ہمارے اوپر فرض ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، باطنی مہلکات کی معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے، تو یہ اسٹڈی کریں۔ اور اسٹوڈنٹ کو اگر جو ہے نا وہ ہم دیکھیں تو ایک تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی کہ جن کے والدین ان پر سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، خود اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنی زندگی ٹف کر کے اپنی اولاد کی زندگی کو تعلیم کے اعتبار سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خود تکلیف میں رہ کے انہیں راحت میں رکھ رہے ہیں، خود پریشان ہو کر ان کو جو ہے وہ پریشانی سے بچانے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹ سے سوال ہے کہ کیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ علم سیکھنے کا حق ادا کر رہا ہے، یا علم سیکھنے کے علاوہ جو کام ہے ان میں لگا ہوا اور پڑا ہوا ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب قبلہ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ اسٹوڈنٹ اور جو اس کی ایکڈیمک ایجوکیشن ہے اس پر اس کا جو ہے وہ فوکس ہونا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ یقیناً والدین اپنا پیٹ کاٹ کر اور سردی گرمی برداشت کر کے، تکالیف برداشت کر کے وہ جب اپنی اولاد پر سرمایہ خرچ کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں یقیناً وہ اولاد کی بہتری کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ والدین کا کیا نظریہ ہے، کیوں اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں، کیوں وہ محنت کر رہے ہیں، کیوں مشقت کر رہے ہیں، والد کیوں اوور ٹائم لگا رہا ہے، والدہ کیوں پریشان رہتی ہے، کیوں اس نے بہت جلدی اٹھنا ہوتا ہے، یعنی دونوں کی ایفرٹس ہیں، دونوں کی محنتیں ہیں۔ والد باہر دھوپ میں کما رہا ہے، اب جو مزدور طبقہ ہے، اب یہ جیسے ابھی یہ گرمی کا موسم ہے، باہر نکلنا مشکل ہے، اس موسم میں بھی اگر کوئی کما رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے، اگر وہ صرف کھانے پینے کی حد تک محدود ہو تو وہ تھوڑا سا کما لے گا اور زندگی سکون سے بسر ہو جائے گی، لیکن وہ اوور ٹائم تک لگا رہا ہے، ریڑھی لگانے والا ریڑھی لگا رہا ہے، دیر تک لگا رہا ہے، یوں بہت سی تکالیف برداشت کرنے کے بعد مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو تکالیف ہم برداشت کر رہے ہیں وہ ہماری اولاد برداشت نہ کریں، یہ تکالیف ان پر نہ آئے۔
تو اب یہ اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ مجھے جس مقصد کے لیے یہاں پر کسی ادارے میں بھیجا گیا ہے، چاہے وہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، دینی درسگاہ ہے، کہیں پر بھی بھیجا گیا ہے، تو اگر مجھ پر خرچ کیا جا رہا ہے اور محنت کی جا رہی ہے تو میں ان کی محنت کا صلہ ضرور دوں۔ اب طالب علم کے لیے، اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اپنی زندگی، اپنا جو مقصد ہے، اپنے اس کو فوکس کر لیں، گول سیٹ کریں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ ویسے ہی نہیں پڑھیں گے آپ طے کریں گے کہ میں نے یہ پڑھنا ہے اور یہاں تک جانا ہے، اس کے لیے پھر اس اعتبار سے محنت کرنا یہ بہت ضروری ہوگا۔ محنت کے بغیر آپ کہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، تو یہ آپ کا بس ایک خواب ہوگا جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جب بھی ہم جس ادارے میں جائیں گے، پڑھیں گے، اور پھر پڑھنے کے جو اصول ہیں، طریقہ کار ہے، اس کو ہم ملوز خاطر رکھیں۔ مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، تو ہی محنت والے افراد آگے آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد کھیل کود کی طرف لگے تو پھر وہ کھیل کود کی نظر ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں پھر کامیاب افراد نظر نہیں آتے ہیں۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے شعبے کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ لوگوں کی محنت کا پھل اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ہم تک ہے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ محنت کرنے سے یہ بڑی اہم بات ہے، اور اصل میں ایک تعداد ہے جسے یہ احساس نہیں ہے کہ کمائی کیسے ہوتی ہے۔ کمائی کیسے ہے؟ ایک وہ آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ کوئی تھوڑا کام کاج جو ہے وہ کرو اور کوئی کمائی کر کے لاؤ۔ تو ماں بڑی مہربان ہوتی ہے، تو ماں نے کیا کرنا، اسے 1 درہم کما کے لے آؤ۔ تو ماں نے کیا کرنا، وہ جب بچے نے جو ہے وہ جن کو ماں سے جو ہے لے لینے پیسے، کچھ خرچ کر کے آنے، گھوم پھر کے ایسے کر کے آ جانا، اور آ کے باپ کو 1 درہم دے دینا، اور اس نے پکڑ کے اسے پھینک دینا۔ یوں کام چلتا رہا، یہ جا رہا ہے، لا رہا ہے، باپ پھینک رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ایک دن اس کی ماں کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ ماں نے کہا بیٹا آج تو پیسے ختم ہیں، آج تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، آج تو کما کے لانا پڑے گا۔ پھر جب یہ کما کے لایا اور وہ 1 درہم لا کے اپنے باپ کو جب دیا اور باپ پھینکنے لگا، تو باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا آج یہ جو تم لائے ہو یہ تم خود کما کے لائے ہو۔ تو ایک بڑی تعداد ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں۔ بعض کا بندہ سوچتا ہے، اولاد سوچتی ہے جی کیا پرابلم ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، فیکٹری ہے جناب، یوں ہے تو ایسے ہے تو ویسے ہے، تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو کوئی موج لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیکٹری آنرز ہیں ان کے کوئی پرابلمز نہیں ہوتے، ان کے کوئی مسائل نہیں ہوتے؟ اگر فائدہ کروڑوں کا ہے، نقصان بھی کیا ہے؟ کروڑوں کا ہے، یاد رکھیں۔ اور پھر ایک بندہ ہے جس نے 2-4 بندوں سے ڈیل کرنا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے نیچے یوں بولیں کہ 1000 2000 4000 لوگ کام کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے پرابلمز، پھر مسائل، پھر ان کو حل کرنا، اور پھر چیزوں کو ڈیل کرنا اور یہ کرنا، اٹس ناٹ اے ایزی جاب، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو اسٹوڈنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کون سا مجھ پہ پیسے لگا رہے ہیں، فلاں اسپانسر ہی کر رہے ہیں نا۔ وہ فلاں اسپانسر لینے کے لیے کس طریقے سے باپ یا ماں جو ہے وہ اپنا سر نیچے کر کے، اپنی عزت نفس کا خون کر کے، اور اپنے دل پر پتھر رکھ کے جا کے کرنے کے لیے گئے ہیں کہ یوں ہمارا بیٹا ہے تو آپ اس کو پڑھا دیں، تو آپ اس کو یوں کر دیں، تو یا ایکس وائی زی کسی نے بھی بات کی ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اسپانسر کر رہا ہے، یا اسکالرشپ دے رہا ہے، یا وظیفہ دے رہا ہے، تو وہ کس لیے دے رہا ہے؟ پڑھنے کے لیے دے رہا ہے۔ اور اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا فوکس، اس کی جو ایکیڈیمک ایجوکیشن ہے اس پر تو ہے ہی نہیں، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پر ہے، وہاں بہت زیادہ ہے۔ وہاں کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ ایک ہوتی ہیں نصابی سرگرمیاں، ایک ہوتی ہیں ہم نصابی سرگرمیاں، اور ایک ہوتی ہیں غیر نصابی سرگرمیاں۔ تو یہاں تو
نہ نصابی کی بات ہے، نہ ہم نصابی کی بات ہے، نہ کیریکولم کی بات ہے، نہ وہ جو کیریکولم سے ریلیٹ کر رہا ہے اس کی بات ہے. یہ تو ایک تیسری بات ہے، اور وہ تیسری بات بھی وہ ہے جس میں دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے، اور سب کچھ برباد جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. اور بربادی کے اس رستے پر چل کے کتنے لوگ تباہ ہو چکے یہ بھی معاشرے میں نظر آ رہا ہے. لیکن شیطان کیا کر رہا ہے؟ یہ پٹی باندھ رہا ہے، یہ آنکھوں پہ ایک اینک لگا رہا ہے، جو یوں بولیے کہ ایک وقتی، یوں بولیے ایک سلسلہ کار جو ہے نا اس کو گلیمرائز کر کے اس کو بڑا اچھا اور نکھار کے دکھا رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے یہ رستے سے ہٹتا جا رہا ہے. تو یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. میں بڑے سوچ کے لفظ، میں سوچ کا لفظ واپس لیتا ہوں، میں بڑا سنبھل کے لفظ جو ہے بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مدعا بھی بیان ہو جائے، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی بات جو ہے وہ آ جائے، اور سننے والے کو احساس بھی ہو جائے، اور کوئی لفظ جو ہے سخت بھی جو ہے نا وہ نہ لگے. یہ ساری باتوں کو کنٹرول کر کے میں کوشش کر رہا ہوں. تو یہ برائے مہربانی جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ اپنا تعلیم پر فوکس کریں، اپنی اسٹڈی پر جو ہے وہ فوکس کریں، اپنے نصاب کو، اپنے کیریکولم کو جو ہے پڑھیں. ورنہ پھر بندہ جب پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ڈگری تو ہوتی ہے لیکن جاب نہیں ہوتی. سلمان بھائی، شاید آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، میں نے تو سنا ہے کہ بچہ والدین سے کہتا ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے. جی، یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، اینڈ میں آپ رزلٹ میں ان کو یہ دے رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے. یہ سیدھا سیدھا تانا ہے والدین کے لیے. وہ ایک نوجوان کے حوالے سے تھا کہ وہ آفس میں گیا پڑھنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، بڑی پڑھائی کی اس نے، محنت کی، اور جب وہ جیسے ہی آفس میں گیا تو جو باس تھا اس نے انٹرویو وغیرہ لیا. انٹرویو لینے کے بعد اس نے کہا کہ کیسے تک پہنچے ہو یہاں تک. اس نے کچھ انٹرویو لیا اور کہا کہ تم ایسا کرنا کہ آج گھر جانا، گھر جا کر اپنی والدہ کے ہاتھ دیکھنا. اچھا، اس نوجوان کا والد نہیں تھا، ماں نے اسے پڑھایا تھا. کہا کہ تم اپنی والدہ کے ہاتھ پاؤں دیکھنا، پھر اگلے دن آنا، میں تمہاری جاب کی سیٹنگ بناؤں گا، تمہارا یہی کام ہے. وہ نوجوان جو نارملی جیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور یہی سوچ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے نا بھائی، ہم اولاد ہیں تو والدین کا حق ہے نا، ہم اگر دنیا میں آئے ہیں ان کے توسط سے تو پھر ان پالنا بھی ان کا حق ہے. وہ نوجوان گیا تو جب ماں نے پوچھا، استقبال کیا، بٹھایا، ٹھنڈا پانی پلایا، کہا کہ کیا کہا، آج تمہاری انٹرویو تھا، تمہارا جاب لگ گئی. اس نے کہا کہ باس نے ایک کام دیا ہے. کہا کیا؟ ماں ذرا اپنے ہاتھ دکھاؤ. جیسے اس نے ہاتھ لیے نا تو دیکھ کر وہ نوجوان رونے لگا کہ ہاتھوں پہ زخم تھے، کالے پھر کالک بھی لگی ہوئی تھی ہاتھوں میں. پاؤں دیکھے تو پاؤں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، کالک لگی ہوئی ہے. تو ہاتھ چومنے لگا، رونے لگا، ماں کے سینے کے ساتھ لگا. اور جب اگلے دن گیا اور اس نے کہا ہاں کیا ہوا، اس نے کہا اب احساس ہوا ہے میری ماں نے مجھے کیسے پڑھایا ہے. یہ ہے احساس. کہا کہ میرا والد نہیں تھا، اس ماں نے سلائیاں کر کر کے، برتن مانج کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. سر نے کہا، اس باس نے کہا، میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے نا وہ سب سے پہلے تمہاری ماں ہے. آج تم جہاں پر بھی ہو نا، جو جس اسٹیٹس کا مالک ہے اس کے پیچھے اس کے والدین کی محنتیں موجود ہیں. ہم کیسے ان کی محنتوں کو فراموش کر سکتے ہیں، ان کی خدمات کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں، ان کی جو ہم پر خرچ کیا ہے کیسے ہم فراموش کر سکتے ہیں، کیسے بھلا سکتے ہیں. وہ نادان ہی ہے کہ جو ان سارے احسانات کو بھول جائے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے ہمیں پڑھایا ہے، ہمیں کسی جگہ پر لانا چاہ رہے ہیں. بے لوث رشتہ والدین کا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل بہترین مستقبل ہو، فیوچر ان کا بہترین ہو. یہ بھی آفس میں بیٹھے ہیں، یہ بھی سکون سے بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں. ہم نے جو تکلیف برداشت کی ہیں وہ یہ برداشت نہ کریں. اور یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے والدین کے احسانات کو فراموش کریں گے، اللہ نہ کرے پھر کل وہ وقت بھی آئے
کہ آپ کی اولاد آپ کے احسانات کو فراموش کرے. دنیا مکافات عمل ہے, کہیں ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولاد بھی کل آپ کے سامنے آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے. اس وقت سے بھی ڈریں, اور والدین کے احسان کو احسان سمجھتے ہوئے جس مقصد کے لیے آپ کے والدین نے آپ کو بھیجا ہے, بعض تو سر پر والد کا سایہ نہیں ہوتا نا, پھر مائیں یوں پالتی ہیں, کس طرح پالتی ہیں, اللہ اکبر. والد بیرون ملک گیا ہوا ہے شاہ صاحب, کام کر رہا ہے, وہاں سے پیسے بھیج رہا ہے, موج لگی ہوئی ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, اور یوں نظام چل رہا ہے. تو فرسٹ آف آل ہم نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ تھوڑا لیا ہے, تو برائے کرم اپنی اسٹڈی پر جو ہے وہ فوکس کریں, اور یہ اسٹڈی کی راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کا خاتمہ کریں. ہر وقت موبائل ہاتھ میں, یہ بہت بڑا دشمن ہے. اس کو بند کرنا, اس کو چھوڑنا, یہ زندگی میں ایڈ کرنے, میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کو, یہ بھی ایک کام ہے. جتنی اٹیچمنٹ ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے نا, یہ اس اٹیچمنٹ کو کیا کریں, کم کریں. اس کو آف کریں گے تو یہ آف ہوگا, ورنہ کوئی بھی, جیسے میرا اگر 5 میرے فرینڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو کبھی کسی نے میسیج کر دیا, جیسے نقیب بھائی نے کر دیا, تو ثاقب شاہ صاحب نے کر دیا, تو احمد رضا بھائی نے کر دیا, تو عمر بھائی نے کر دیا, تو فیملی ممبرز ہیں, تو پھر رشتہ دار ہیں, تو پھر اور مطلب عزیز ہیں اور اقارب ہیں, اور ایک جو ہے نا ساتھ جن کی پڑا ہے, پھر وہ ہیں. کوئی نہ کوئی اینی ٹائم جو ہے نا وہ معاملہ بنتا اور چلتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کی بھی ایک لائف ہوتی ہے, اس کا بھی ایک سرکل ہوتا ہے, اس کے بھی دوست احباب ہوتے ہیں, کلاس فیلوز ہوتے ہیں, یہ سارا ایک نظام یہ چلتا رہتا ہے. تو یہ اپنے اندر پھر جکڑ کے رکھے گا. وقت یاد رکھیں وہی ہے, وقت جو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں نا, یہی ہے. اس کو پروڈکٹیو کام میں لگائیں گے تو پروڈکٹیو جو ہے وہ بن جائیں گے, فروٹفل معاملہ بن جائے گا. اور اگر اس کو فضولیات میں اگر گزار دیں گے تو وقت گزر جائے گا, اور پھر آخر بندے کے ہاتھ میں پچھتاوا جو ہے وہ رہ جائے گا, ناکامی کا پچھتاوا, سکل نہ ہونے کا پچھتاوا, اور پھر دنیا کے دھکے کھانے کا, جو بعد میں جب بندہ دھکے کھا رہے ہیں. وہ بڑی پیاری بات احمد رضا بھائی کہی جاتی ہے کہ جو کام کا بندہ ہوتا ہے وہ فارغ نہیں ہوتا, اور جو فارغ ہوتا ہے وہ کام کا بندہ نہیں ہوتا. یہ بات بھی کہی جاتی ہے, اور اس بات میں بھی وزن ہے. ہر جگہ درست ہو جائے تو یہ تو چلے میں مارجن دے دیتا ہوں, اس کا کوئی حرج بھی نہیں ہے مارجن دینے میں, لیکن اکثر اوقات معاملہ یہ کیا فرماتے ہیں احمد رضا بھائی؟ بالکل اسی طرح ہے. مصروفیت پھر یہ بھی دیکھی جائے نا کہ مصروفیت کیسی ہے, واقعی وہ فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, پڑھتے تو بہت کچھ ہیں, کیا پڑھیں نا, پڑھتے تو بہت کچھ ہیں اور اتنے سارے معاملات جانتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا انہیں ٹیمپریری تھوڑا سا فائدہ یوں ہوگا دوستوں میں کہ جی اسے بہت معلومات ہے. مستقبل میں یا ایسی معلومات کہ جو اسے خود فائدہ دے یا اس سے کسی کو فائدہ ہو, ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر منتشر سوچ جو ہوتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے, اور انسان کہاں سے کہاں نکلتا ہے, یوں کہہ لیں کہ خیالات کا ایک ایسا جمع غفیر آ جاتا ہے, پھر جو کام کی چیزیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتا اور ان چیزوں کی طرف بھی نہیں آتا. تو مصروفیت بھی دیکھی جائے, مصروفیت کس حد تک ہے, کس چیز کی ہے, اور اگر پڑھائی کی بھی ہے تو کس پڑھائی کی ہے, اور وہ پڑھائی جو ہے اس میں کس حد تک جانا میرے لیے مفید ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں, لیکن ہر چیز کو پڑھنے کا ایک وقت آتا ہے. یعنی اگر بچہ ہے تو وہ دلائل کے ساتھ اس طرح سے اس چیز کو نہیں پڑھ سکتا, بڑا ہے تو وہ ایک حد تک جا سکتا ہے, اور ایک پختہ شخص ہے تو وہ پھر اصول اور انتہا تک جائے گا. تو ہر ایک کے لیے پڑھنے کا بنیادی کتب سے لے کر بڑی کتب تک ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت کے مطابق بھی نہ پڑھا جائے تو بھلے آپ پڑھ بہت اچھا رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے کام نہیں آ سکتا. تو کیا پڑھیں, اس چیز کو بڑا وسیع یوں موضوع سمجھ کر ایک تفصیل سے دیکھا جائے. پھر اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا, کیا پڑھیں اس کا تعین اور اس کا فیصلہ وقت نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں کہ جو چل رہا ہے اسی طرف چل پڑے, ابھی جو دور ہے اس میں سب یہ کر رہے ہیں, یہ بن رہے ہیں, تو ہم بھی اسی طرح بن گئے. نقصان کیا ہوا, پھر کئی ایسے ادوار گزرے, کچھ ایسے سال گزرے کہ جب بہت سارے لوگ ایک ہی چیز میں گئے تو وہاں بھی اتنے سارے ہوئے کہ پھر اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی. تو اب کیا کرنا ہے, اس کا تعین اور اس کا تدارک لوگوں پر نہ چھوڑیں, کسی ایک شخص سے جو آپ کا خیر خواہ ہے اور واقعی اچھی سوچ رکھتا ہے, اچھا مشورہ دیتا ہے اور ایک علمی ہے, ہر طرح سے نہیں, ایک علمی ہے. کہا جاتا ہے نا اپنا ایک علمی دوست بنائیں.
وہ علمی دوست وہ بتاتا بھی ہے پھر پڑھنا کیا ہے، وقت بھی بتاتا ہے، وہ کتاب بھی بتاتا ہے، وہ انداز بھی بتاتا ہے، وہ پڑھنے کے بعد پھر اسے محفوظ کیسے رکھنا ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ پھر اگر واقعی علمی ہے تو اس موضوع پر آپ سے بحث بھی کرتا رہے گا، بات بھی کرتا رہے گا، بعد میں بھی اسے اجاگر رکھے گا، اور بعد میں بھی آپ کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ایسا ہوگا کہ آپ پڑھ کر کئی سالوں بعد بھی اسے یاد رکھ پائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھیں اس چیز کو دیکھا جائے، مطلقاً یہ نہیں بس کیا پڑھیں کسی سے بھی پوچھا اور بس شروع کر دیا، یا جو سب کر رہے ہیں میں بھی وہی پڑھنے لگ جاتا ہوں، آج کل اس کا دور ہے تو میں یہ کرنے لگ جاتا ہوں، یہ کافی نہیں ہوتا۔ چلیں جی، اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور جب راہ کا تعین کر لیا ہے تو پھر اس پر چلیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہ چیز بھی جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے۔ تو جتنی چیزیں آپ کو اس رستے سے جو آپ کو پڑھنا ہے، چاہے طلباء علم دین ہے یا ایکڈیمک ایجوکیشن ہے، کوئی بھی جو ہے وہ فیلڈ ہے، تو اس میں اپنی اسٹڈی پر جو ہے فوکس ہونا چاہیے، اور اسٹڈی کی راہ میں آنے والی حائل رکاوٹوں کو بھی ہم نے دور کرنا ہے، اور والدین کی رقم کو فضولیات میں خرچ بھی نہیں کرنا، سگریٹ پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے وہ اخلاقی برائیوں کے اندر جو ہے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے، اور یہ ہمارا اپنا یوں بولیے کہ ایک انڈیویجول کام ہے۔ جب تک بندہ اپنی مہار کسی کے حوالے نہیں کرتا نا، تب تک وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا۔ شتر بے مہار جو ہوتا ہے، شترے بے مہار تو پھر وہ بکھرا ہی وہ ایک بات ہے، چلیں، لیکن بات یہ ہے کہ پھنسنا ٹریپ بندے نے اسی وقت ہونا ہے۔ آپ دیکھیں مچھلی بھی کانٹا دیکھ کے اس کو چک نہیں مارتی، وہ جو کانٹے کے اوپر خوراک لگی ہوتی ہے نا، مچھلی وہ خوراک لینا چاہتی ہے، لیکن وہ خوراک اصل میں ہوتی نہیں ہے۔ وہ خوراک کے ساتھ لٹکنے والی جو ڈور ہے جو آ رہی ہے اس کو نہیں دیکھتی، اور صرف وہ خوراک دیکھ کر اس کو کیا کرتی ہے، بائٹ کرتی ہے اور پھر کھینچ لی جاتی ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے نا یوں ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز کا ایک ہی پہلو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو فساد آ رہا ہے وہ بندہ یا دیکھنا نہیں چاہتا یا دیکھ کر نگلیکٹ کر دیتا ہے، اور پھر بالآخر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس شے کے اندر پھنس جاتا ہے۔ ریشم کا کیڑا ہے نا، یہ ریشم بناتا ہے، شہتوت کے پتے شاہ صاحب کھاتا ہے اور ریشم بناتا ہے، اور ریشم بناتے 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 خود اس پیوپا کے اندر بند ہو جاتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے، یا اس کو مار دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ مرے گا نہیں تو ریشم بچے گا نہیں۔ تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا بھی یہی حال ہو کہ ہم ہی اپنے بنے ہوئے جال کے اندر کہیں ہم خود ہی پھنس نہ جائیں۔ بعض اگر بندہ خود ہی اپنے ارد گرد جال بن رہا ہوتا ہے، اس چیز کا، اس فالز کا، اس برائی کا، اس فساد کا، اس خرابی کا، یہ کیا کر رہا ہے، اپنے گرد جال لپیٹ رہا ہے، اور اس کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اور جب وہ جال لپٹ جاتا ہے تو پھر بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی آئیز جو ہے وہ اوپن کرنی ہوں گی، اور دین اسلام کی تعلیمات اور اخلاق یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں کسی اس طرح کے جال میں پھنسنے دیں گے نہیں۔ میں قربان جاؤں، کیا بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ دنیا میں بھی پار لگائیں گی، یہ آخرت میں بھی بیڑا پار لگائیں گی، کیا بات، اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائیڈنس ہے، جو تعلیمات ہیں، جو ارشادات ہیں، جو زندگی گزارنے کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کو ہم اگر فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی خیر پائیں گے اور آخرت میں بھی خیر پائیں گے۔ اور اگر یہ رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے کو اپنائیں گے، اور یہ انداز چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنائیں گے، تو یاد رکھیے پھر اس معاملے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دھنس جائیں اور پھنس جائیں، اور دنیا میں بھی بربادی ہو جائے اور آخرت کی بھی خرابی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کا بہترین شعبہ ہے شعبہ تعلیم، جو الحمدللہ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو ہے وہ باقاعدہ جا کر طلباء کرام کی، اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ اخلاقی تربیت کے لیے، ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے، ان کی سکلز انہینسمنٹ کے لیے، اور پھر ان کی یوں بولیے کہ شخصیت کو نکھارنے کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، کیا اخلاقی اقدار ہیں، کیا ہمارا
جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین شریعت مطہرہ کے مطابق کیا ہے یہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے انشاءاللہ وابستہ رہیں گے تو یہ خیر کے سائے میں جو ہے وہ رہیں گے. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. اسلامی بہنوں کا اپنا دینی کاموں کا جو ہے وہ نظام ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اسلامی بہنیں اس کو لے کے چل رہی ہیں. اسلامی بھائیوں کا اپنا ماشاءاللہ الکریم جو ہے وہ انداز ہے، اس کو لے کر کے اسلامی بھائی جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رچنے بسنے کی کوشش کریں گے تو فضولیات سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. با مقصد چیزیں جو ہے وہ پڑھیں گے اور بیڑا کیا ہو جائے گا، پار ہو جائے گا. تلاوت قرآن کریں. کیا پڑھیں؟ اب اس پر آ جائیں جی، کیا پڑھیں بھائی؟ قرآن پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں. ٹائم ہے، پوسٹیں پڑھ رہے ہیں، اقوال پڑھ رہے ہیں، کہانیاں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ لیں. وہ کیا شے ہے جو ہمیں کہانی تو پڑھنے دیتی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھنے دیتی؟ نقیب بھائی کچھ اس پر گفتگو فرمائیں. شاہ صاحب قبلہ آپ بھی ہیں، احمد رضا بھائی بھی ہیں، اس عنوان کو لیں. اس میں مین چیز تو یہ ہے کہ جب گول سیٹ نہیں ہوتا اور مقصد پہ توجہ نہیں ہوتی تو پھر یہ کام ایسے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو موبائل پہ سکرولنگ ہی کیے جا رہے ہیں، کچھ دیکھ بھی نہیں رہے، سن بھی نہیں رہے، بس سکرولنگ کرتے کرتے کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں. تو اگر مقصد بندے کا ہو، زندگی کا کوئی مقصد ہے کہ مجھے اسے اچیو کرنا ہے یا گول سیٹ کیا ہو اسے حاصل کرنا ہے، پھر بندہ اس راہ پہ آ جاتا ہے کہ وہ اچھے انداز سے اپنی زندگی میں سروائیو کرتا ہے. اب وہ مقصد ہی نہیں ہے کوئی، بس ٹائم ہے، اب ٹائم پاس کرنا ہے. ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، کس کی باتیں سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اس پہ کوئی نہیں ہے، بس ٹائم پاس کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ ہسٹری میں گزر گئے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور مقصد میں کیسے انہوں نے محنت کی. جیسے میں نے ایک کتاب کا نام پہلے لیا مبسوط، ایک ہے امام محمد کی مبسوط، ایک ہے امام سرخسی علیہ رحمہ کی مبسوط. یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے اور 30 جلدوں پہ مشتمل کتاب ہے. جب اس کے سبب پہ غور کریں، یہ کب لکھی گئی، کہاں لکھی گئی اور کیسے لکھی گئی، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ امام سرخسی علیہ رحمہ کو ایک ظالم بادشاہ نے ایک کنویں کے اندر قید کر دیا. آپ کے شاگرد کنویں کی منڈیر پہ آتے تھے، آپ کنویں کے اندر سے زبانی بتاتے تھے اور اس طرح یہ کتاب لکھی گئی. اللہ اکبر. اور اگر ہم دیکھیں درس نظامی کی مشہور کتاب علم الصیغہ، علامہ عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. اور یہ کیسے لکھی گئی کہ آپ کو ایک جگہ بند کر دیا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی کالے پانی کے اندر، جی وہاں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے. اور کیسی مقبول ہوئی کہ جو علماء ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں. اسی طرح ایک کتاب ہے اور وہ جو لکھنے والے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی، فنون و فلسفہ، منطق، یہ وہ ان کے اندر ان کی شہرت ہے اور ان کو جزیرے پہ قید کر دیا گیا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو کتاب کا نام ہے الثورۃ الہندیہ، یہ کتاب انہوں نے وہاں کوئلے سے لکھی. اللہ اکبر. اور اتنی محنت کی یہ کتاب لکھی ہے. ایک دلچسپ بات کہ جب مقصد پہ نظر ہو تو کیا ہوتا ہے، ایک فقہ حنفی کی کتاب ہے، نام ہے اس کا بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. اب اس کتاب پہ غور کریں تو کیا کیسا گھرانہ ہے، کیسی کتاب ہے اور بہترین کتاب. اگر کوئی فقہ حنفی میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے یہ کتاب تو اسے لازمی پڑھنی چاہیے، رٹنی چاہیے، حفظ کرنی چاہیے. یہ ایسی کتاب ہے. ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے علامہ محمد بن احمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کتاب لکھی ہے تحفۃ الفقہاء. اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی ہے، نام ہے فاطمہ. بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی محدثہ، مفتیہ، کہ علامہ محمد بن احمد سمرقندی جو فتویٰ لکھتے ہیں اس کی تصحیح کئی مرتبہ آپ کی بیٹی کرتی ہیں. گھر سے فتویٰ نکلتا ہے، کبھی بیٹی کے نام سے نکل رہا ہے فتویٰ، لکھنے والی کون ہے؟ بیٹی. کبھی والد صاحب کے نام سے فتویٰ جاری ہو رہا ہے. آپ نے کتاب تحفۃ الفقہاء لکھی تو اس کی شرح کرتے ہیں
علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایسی لاجواب شرح کی کہ امام محمد بن احمد سمرقندی خوش ہو گئے، اور آپ نے اپنی بیٹی، جن کے لیے بادشاہوں کے بیٹوں کے بھی رشتے آئے لیکن آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا، اور اپنی بیٹی کی شہزادی کی شادی علامہ علاء الدین کاسانی علیہ رحمہ سے کر دی، اور علماء نے اس پہ لکھا کہ شارح کتابہ وزوجہ ابنتہ، اور ایک الفاظ یوں ہے شارح تحفتہ وزوجہ ابنتہ، کہ امام کاسانی نے ان کی کتاب کی شرح لکھی ہے اور علامہ سمرقندی نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ اور یہ کیسے میاں بیوی ہیں؟ امام کاسانی اور حضرت فاطمہ جو علامہ سمرقندی کی بیٹی ہیں، اعلیٰ حضرت نے جد الممتار میں لکھا ہے کہ یہ میاں بیوی ان کی قبروں کے درمیان جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ ایسے بزرگ، ایسے جن کی زندگی کا کوئی مقصد اور جن کی زندگی کا کوئی پلان تھا کہ ہمیں کوئی بامقصد کام کرنا ہے، پھر وہ اس طرح موقع تلاش کرتے تھے کہ ہم کوئی کام کریں۔ آج کل لوگ ناکامی کا صحرا تقدیر کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا تھا۔ اپنے کسی نے کہا فیوچر کا پلان بتانا بڑا آسان ہے، آپ جو حال میں ہے نا وہ فیوچر کا بتا سکتے ہیں کہ بھائی ان فیوچر میرا حال یہ ہوگا۔ اب ایک بندہ روز 10 صفحے پڑھتا ہے، بآسانی بتا سکتا ہے کہ بھائی میں 10 دن بعد کتنے پڑھوں گا، مہینے بعد کتنے پڑھوں گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی ان کو آپ لاکھ دیں تو وہ 0 کر دیں گے، 1 لاکھ کا 1 کر دیں، کسی کو اب 1 دیں وہ لاکھ کر دیں گے۔ تو اصل کیا ہے؟ تھنکنگ، پھر اس پہ پلاننگ، محنت کرنا کیا ہے۔ کسی کو سونا دے وہ راکھ کر دیتے ہیں، کسی کو راکھ دیں وہ سونا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھیں تو 2 طالب علم ایک ساتھ ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ایک استاد سے پڑھ رہے ہیں، ایک جیسا ٹائم کلاس میں دے رہے ہیں، ایک ہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، ان کو الگ سے نہیں پڑھایا جا رہا، لیکن ایک بہت ترقی کر جاتا ہے، دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اسباب پہ غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پڑھ گیا، ترقی کر گیا، سمجھ گیا، اس نے اپنی زندگی کو بامقصد رکھا، دوست بھی بنائے تو بامقصد، اور اپنا ٹائم بھی بامقصد کاموں میں گزارا، اور جو ایسے ہی رہ گیا، پیچھے ناکام ہو گیا، اس کی زندگی پہ غور کریں تو ان کا کیا ہے کہ انہوں نے کچھ گھومنا پھرنا بھی تھا، کچھ ادھر ادھر بھی جانا تھا، کوئی فلاں جگہ بھی ٹائم پاس کرنا تھا، وہ اسی چکر میں رہے اور کمزور رہ گئے، پیچھے رہ گئے۔ تو اصل ناکام ہو گئے جی، کمزور پیچھے رہ گئے تو چلیں پھر بھی کہیں رہ گئے، یہ تو ناکام ہی ہو گئے نا، ناکام ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے، ماں باپ کا پیسہ کھایا، وقت گزارا اور پھر آگے کہیں چلے گئے۔ ہم اس کیٹیگری میں کبھی فال نہ کریں، اللہ کرے ہم ایسے ہی رہیں، ہماری اولاد بھی ایسی رہے۔ تو کیا پڑھیں؟ یہ جس طرح نقیب عارف بھائی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں، تو جو دینی فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں تو وہ ان کتب کا جو ہے مطالعہ کریں۔ بدائع الصنائع کمال کتاب ہے، مزیدار کتاب ہے، آپ پڑھتے جائیں اور علم کے جو ہے دروازے کھلتے جائیں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، یعنی بڑا تنوع ہے اس کے اندر، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کے علاوہ درس نظامی کرنے والے طلباء ہیں تو ان کے اپنے اپنے، جیسے آپ یوں بولے فقہ کی پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری ہے نور الاضاء، نور الاضاء کی شرح ہے مراقی الفلاح، اس کو ساتھ جو ہے پڑھ لیں۔ لباب جو ہے یہ آپ اس کے ساتھ جو ہے پڑھ سکتے ہیں جی، حاشیہ تحتاوی، حاشیہ تحتاوی ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں نور الاضاء تو اس کی ایک شرح تھی، یہی علامہ حسن بن عمار کی ہے، امداد الفتاح، کیا کمال کی شرح ہے، یعنی دلائل ہیں اس کے اندر۔ علامہ حسن بن عمار نے نور الاضاء میں تو مسائل بیان فرمائے نا، امداد الفتاح میں نیچے اس کے دلائل بھی بتائے ہیں، بہت زبردست جو ہے وہ کتاب ہے، امداد الفتاح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر المزید العلمیہ کا ایک حاشیہ ہے، اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا، مفتابی اقوال جو ہے اس میں التزام کیا ہے، اس کا بیان کیا ہے، میرے ذہن میں تھا اب نکل گیا برات۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ہے، اس کو حاصل کریں، مطالعہ فرمائیں۔ بہترین حاشیہ ہے اس کا، جو علمیہ سے شائع ہوا ہے، بہت بہترین حاشیہ ہے۔ ہاں جی، تو اس کا یہ اسٹڈی کریں، یعنی کرنے والا کام کریں، جو پروڈکٹیو اسٹڈی ہے وہ کریں۔ اور عام مسلمان ہے تو وہ کیا پڑھے شاہ صاحب؟ جیسے قرآن پڑھے، وہ جیسے میں نے کہا قرآن پڑھے، جیسے یہ تو سب کے لیے ہی ہے نا، ہم کیا کریں بھی قرآن پڑھیں، کیا پڑھیں جی قرآن پڑھیں۔ ایک شعر ہے، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ خود کو، کیا شاہ صاحب؟ دو عالم سے کرتی ہے
बेगाना खुद को, बेगाना खुद को अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाह। यानी आप देखिए ये लज्जत आशनाई ने क्या कर दिया है, दो आलम से क्या कर दिया है, बेगाना कर दिया। बेगाना कर दिया है। वाह वाह वाह। ये किसने किया है, लज्जत आशनाई ने किया है। तो जिनको कुरान करीम पढ़ने का एक ज़ौक़ मिल जाए और फिर कुरान करीम का मजमून व मफहूम क्या है ये समझने को मिल जाए, तो वो आप 3 पारे उसको अगर आप नमाज में सुनाएंगे तो वो 3 पारे भी सुनेगा, ऐसा ही है। और ज़ौक़ के साथ सुनेगा। अल्लाह पाक का भी करम होता है ना, बंदे की कोशिश होती है, फिर अल्लाह पाक का क्या हो जाता है, करम हो जाता है, मदद भी हो जाती है। तो यूं है शायद मेरे ऊपर 2 दौर गुजरे हैं, एक जामिअतुल मदीना से पहले वाला, सही, एक जामिअतुल मदीना के बाद वाला। यानी जामिअतुल मदीना से आने से पहले जैसे हम मस्जिद में थे, बच्चे जैसे होते हैं मस्जिद में, सही, मदरसा पढ़ने आते हैं, कुरान करीम जो है वो पढ़ते हैं। तो हमारे जो उस्ताद साहब थे वो तरावी पर हमें बड़ा पाबंद करते थे, ये भी तरावी नहीं छूटनी चाहिए, पूरी 20 रकअत तरावी जो है पढ़नी। तो हम बच्चे ही थे और मतलब यूँ जिस तरह एक बच्चों का माहौल होता है वही था। अच्छा, मेरा एक जो है ना वो फ्रेंड था, वो ज़मींदार थे, तो सर्दियों का मौसम था, तो हमने जो है ना वो ये ज़हन बनाया कि ना हम पहली 4 रकअतें पढ़ के ना हम जो है वो जाएंगे और घर से जो है वो दूध वगैरह पी के, वो देसी अंडे उनकी माँ ने उबाल के रखे होते थे, उसके लिए भी होता था, मेरे लिए भी, तो वो खाएंगे और फिर 4 रकअतें जो आखिरी की होंगी उसमें आके दोबारा क्या हो जाएंगे, शामिल हो, यानी अव्वल भी शामिल हो गए, आखिर भी शामिल हो गए, बीच में जो है ना ये गायब हो जाएंगे। ये 10 रकअतें यूं करके हम एक रखते थे, 10 रकअतों का। हाँ, तो वो एक दिन ना वो हमारे कारी साहब को लग गया पता, ठीक है, कि ये तो मतलब पीछे से गायब हो जाते हैं। तो कारी साहब ने जो है ना फिर हमें कहा कि ये काम नहीं करना। मुझे कहा कि तुसी तो आंडा पार्टी का तो शुरू की थी, यानी अंडे खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं भाई, तो ये तरावी का टाइम है, तरावी पढ़नी है, यहाँ मौजूद होना चाहिए आपको। तो ये एक वक्त था। फिर शाह साहब हम जामिअतुल मदीना में आए, जामिअतुल मदीना में आके फिर जो है तर्जुमा कुरान स्टार्ट हो गया हमारा। तर्जुमा कुरान स्टार्ट हुआ हमारा दूसरे साल में। अच्छा, फिर हमारे उस्ताद इतने मेहरबान थे, यानी रात को भी पढ़ा रहे हैं, तर्जुमा कुरान का पीरियड है, रात को भी क्या है ये लगा हुआ, बिलखुसूस हफ्तावार सुनो भरे इज्तिमा के बाद भी जो है वो पीरियड लग जाता था। भाई अब रात का टाइम है तो सुबह जुम्मा छुट्टी है तो चले तर्जुमा कुरान जो पढ़ते हैं। तो यूँ करके पढ़ने का शुरू हुआ। तब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर अमीर सुन्नत को देखा कि कैसे जो है वो आप तरावी जो है वो अदा करते हैं। तो अब बाज़ औक़ात रकातें भी पता नहीं चलती भी कितनी हो गई, यानी वो जो कुरान करीम का माना और मजमून है ना उसमें जहन क्या है ये वो चला जाता है। तो वो बात ये है मद्देनज़र के नाज़रीन, ये सिर्फ खाली मेरे साथ नहीं है या मेरी कोई फजीलत या खसूसियत नहीं है जी, जो भी जानने वाले हैं। शाह साहब की कैफियत आप पूछ रहे हैं, अहमद रज़ा भाई की पूछ रहे हैं, कुरान करीम पढ़ाने वाले का अपना मामूल देख लें, जिसको लज्जत आशनाई मिल गई है ना, अल्लाह करे हमें मिल जाए, हम भी तालिब हैं। आमीन। अमीर सुन्नत को शायद हमने देखा रो रो के आप जो है ना वो माशाल्लाह तरावी पढ़ रहे, तो यूं भी एक हुआ कि भाई ये भी एक कैफियत है, ये भी एक अंदाज है, अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। और ये खुश नसीबों का अंदाज है, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि फलाह पाने वाले, कामयाबी पाने वाले जो नमाज में रोने। तो शाह साहब कुरान करीम के मजमून की और इसके मानी की एक शनासाई हमें हो जाए और हम इस पे आएंगे तो इंशाअल्लाह ये बहार और खुल के सामने आएगी। यकीनन जब हम कुरान और हदीस की तरफ आते हैं, कुरान समझते हैं, कुरान जैसे नकीब भाई शुरू में कह रहे थे ना कि जब रब से बातें करने का दिल हो तो कुरान पाक खोलें, मेरे रब का कलाम है, सुभान अल्लाह, रब का फरमान है। अब वो इतनी प्यारी बातें हैं, आप कुरान पाक खोलें तो यकीन करें वाक़तन जिस वक्त बंदे को कोई लफ्ज़ समझ में आते हैं ना, फिर वो दिल में उतरते हैं। इसकी लज्जत, कुरान पाक का एक सुकून, सुरूर बंदे की कैफियत को बदल देता है। यकीनन फिर जब बंदे को मानी मतालिब समझ में आ रहे हों कि मैं कुरान सुन रहा हूँ और यहाँ रब ताला क्या फरमा रहा है,
عذابات کی کہیں بات آئے گی تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اللہ کی محبت کی بات آئے گی تو پھر بھی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، رب کی محبت میں رونا آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کی بات آئے گی تو پھر بھی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، حضور کے عشق میں رونا آئے گا، سمجھ میں آئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل اچاٹ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ کیوں دل نہیں لگتا۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں بظاہر۔ ہمیں اس کا یعنی ہوتا یوں ہے نا کہ جہاں پر بندے کو مفاد نظر آتا ہے، فائدہ نظر آتا ہے تو بندہ اس طرف دوڑتا ہے، لپکتا ہے کہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے۔ بظاہر فائدہ ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ فائدہ نہیں، حالانکہ حقیقت میں تو قرآن میں ہی سب کچھ ہے، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو بظاہر ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبھی پھر ہم قرآن پاک کے ساتھ یوں کر رہے ہوتے ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ محنت کے ہم عادی نہیں ہیں، مشقت کی عادی نہیں ہے۔ جب مشقت کی عادی نہیں ہے تو پھر ہم سیکھیں کیسے؟ قرآن پاک کا ایک ہے لفظ پڑھنا، ایک ہے معنی مطلب کو سمجھنا۔ اس سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، کچھ پڑھنا پڑے گا، صرف نحو پڑھنی پڑے گی، آپ کو منطق پڑھنی پڑے گی، فلسفہ پڑھنا پڑے گا، دیگر کتب پڑھنی پڑیں گی، جب جا کر آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اصول حدیث ہے، اس سے پہلے جو ہے قرآن پاک کو لیں، اصول تفسیر ہے، سارے تفسیر، اصول تفسیر، جی جب جا کر بندے کو سمجھ میں آئے گا۔ اصل ہے ہم محنت کے عادی نہیں ہیں۔ جو لوگ محنت کے عادی ہیں نا، یا جو وقت ہے محنت کرنے کا، ذہن بن گیا محنت کرنے کا لیکن اب وقت ہی نہیں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج فراغت ہے، وقت ہے، کل مصروف ہو جائیں گے، اس سے پہلے آج دل کر رہا ہے محنت کرنے کا لیکن ٹائم نہیں مل رہا۔ آج جوانی ہے، آج سیکھ سکتے ہیں جو آپ کل بڑھاپے میں وہ نہیں چیز سیکھ سکیں گے جو آج سیکھ سکیں گے۔ مجھے یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا جان، ان کی بات یاد آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ جی چچا کے بیٹے، جزاک اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں میری عمر چھوٹی تھی، تو میرے دل میں آیا کہ میں صحابہ اکرام سے احادیث لے لوں، ان سے سیکھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک انصاری صحابی کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کر، جو میرے ہم عمر تھے، ہم نے کہا کہ صحابہ اکرام ہیں، ایک تعداد ہے صحابہ اکرام کی، تو ہم مل کر ان سے احادیث لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ اتنے زیادہ صحابہ ہیں، لوگ تمہاری طرف کیوں رجوع کریں گے، ابھی وقت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو چھوڑا اور پھر میں نے صحابہ اکرام سے سیکھنا شروع کیا۔ سلمان بھائی، جب بندہ یہ پڑھتا ہے کہ ان کی کیفیت کیا تھی، آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلتا کہ فلاں صحابی ہیں، فلاں جگہ پہ رہتے ہیں تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں دوڑ لگا دیتا، میں وہاں ان کے دروازے پر پہنچتا، اگر وہ آرام کر رہے ہوتے تو میں اپنی چادر کو تکیہ بناتا اور ان کے دروازے پہ لیٹ جاتا۔ گرم ہوائیں مجھے میری جلد کو تپا دیتی، جلا دیتی، مجھے تکلیف ہوتی، مٹی میرے اوپر آ جاتی، لیکن اس کے باوجود میں ان کا انتظار کرتا، یہاں تک کہ وہ خود جب باہر آتے، اور اکثر یوں ہوا کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا اور میری یہ حالت دیکھ کر کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ ہمیں حکم ارشاد فرما دیتے، ہم خود آپ کے پاس آ جاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا نہیں، مجھے طلب ہے میں آپ کے پاس آؤں گا۔ کہا پھر وہ وقت بھی آیا جب صحابہ کرام دنیا سے جانے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دین کا ایک ڈھیروں خزانہ مجھے عطا کر دیا۔ وہی ایک وقت پھر وہ آیا کہ لوگ جب میری طرف رجوع کرنے لگے، وہی انصاری صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا تم بہت عقل مند ہو، بہت عقل مند ہو۔ اس وقت کا جو تمہارا فیصلہ ہے، جو وقت تھا محنت کرنے کا، جو وقت تھا مشقت اٹھانے کا، آپ نے جو اٹھا لی، اب وقت یہ ہے لوگ آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جو وقت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، بچپنا ہے، نوجوانی ہے، جیسے جس عمر میں جہاں سیکھنا ہے، جتنا سیکھنا ہے، بندہ سیکھنا شروع کرے، محنت کا عادی بن جائے، انشاءاللہ آپ کی محنتیں رنگ لائیں گی۔ ایک وقت آئے گا، وقت آتا ہے سلمان بھائی، ہر کسی پر آتا ہے بندے پر وقت کہ بندہ ایک جگہ پر آ کے سٹیبل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس سے پیچھے 10-15 سال کی محنت ہوتی ہے، جب جا کر بندے، آپ کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ پیدا ہوا اور جناب والا وہ بڑی پوسٹ پر جا کر پہنچ چکا ہے، نہیں، اس کے پیچھے ان کی محنتیں ہوتی ہیں، جب جا کر کوئی وقت آتا ہے۔
آپ اپنے اچھے وقت کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، آپ کے لیے بھی وہ وقت آئے گا، لیکن اس سے پہلے اس وقت کے لیے تیار ہوں، تیاری کریں اور محنت کریں. آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، رب تعالیٰ آپ کی محنت کو، آپ کی کوشش کو ضائع نہیں فرمائے گا. ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دن دکھائے گا جس کے لیے آپ نے کوششیں کی ہیں، جس کے لیے آپ نے محنتیں کی ہیں. یہ شاہ صاحب نے جو بتایا ہے کہ یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا، جیسے میں نے بھی عرض کیا اصول تفسیر ہے، علم التفسیر الگ ہے اور اصول تفسیر الگ ہے، یہ بات یاد رکھیں. حدیث الگ ہے اور علم اصول حدیث کیا ہے، یہ الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیفرینشیٹ معاملہ ہے، اس میں کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے اپنے یوں بولیے کہ ایف اینڈ بٹس بھی ہیں، محنت بھی کرنی پڑتی ہے. بندہ پڑھتا ہے تو پھر دروازہ کھلتا ہے علم کا. تو عام لے مین جیسے مثال کے طور پر آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، آپ بولیں یار اب ہم تو 8 سال جامعہ المدینہ میں کیسے پڑھیں؟ تو جو پڑھ سکتے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو ان کو جامعہ المدینہ میں داخلے کروا دیں. داخلے اوپن ہے اللہ کی رحمت سے، فری آف کاسٹ جو ہے یہ علم دین سکھایا جا رہا ہے. جی 10 مئی تک ٹائم بھی ہے، 10 مئی تک شاہ صاحب قبلہ فرما رہے ہیں داخلے جو ہے وہ اوپن ہیں. آج تو بھی 4 مئی ہے، 6 دن باقی ہیں. تو اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو جامعہ المدینہ میں جو ہے وہ داخل کروائیں، تو یہ تاکہ یہ بھی علم دین سیکھیں. اور والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے، میں صحیح بتاؤں آپ کو، اس کا اندازہ شاہ صاحب مجھے ہوا. دیدنی ہے، مجھے بھی ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو یوں ایک بڑا زبردست معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. بچہ حافظ بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، اور پھر جب اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں تو پھر ماں باپ کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ٹھنڈک، دل کی ٹھنڈک کا سامان بنایا. آمین. تو بہرحال اپنی اولاد کو جو ہے وہ جامعہ المدینہ میں داخل کروائیں. فرسٹ آف آل یہ کام کریں تاکہ بچے جو ہے وہ علم دین حاصل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو جو ہے وہ ایک ایکیڈیمک ایجوکیشن کا بھی سلسلہ ساتھ میں جو ہے وہ اٹیچ ہو چکا ہے. تو یہ ملٹی ڈائمینشنل انشاءاللہ کام ہو جائے گا. کنز المدارس بورڈ ہے، اس کی ایک اپنی جو ہے یہ بہار ہے اور افادیت ہے، اور اس کی ریکگنائزیشن ہے الحمدللہ رب العالمین، نہ صرف نیشنل سطح پر بلکہ انشاءاللہ انٹرنیشنل سطح پر بھی. تو یہ بہت ایک زبردست سلسلہ کار ہو جائے گا تعلیم کے حوالے سے بھی، اور پھر اس کے ساتھ اس تعلیم کے ویلڈ اور ریکگنائزڈ ہونے کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم سوچیں بھی اپنی عمر 40 سال ہوگی، اب ہم کہاں 8 سال جو ہے وہ لگائیں گے، تو یا کس طرح یہ یوں دیں گے. تو یہ بھی ایک طبقہ ہے. شاہ صاحب جو سروسز جنہوں نے کی، ٹھیک ہے، اور ان سروسز سے پھر وہ ریٹائر ہوئے، ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے جامعہ المدینہ میں داخلے لیے اور انہوں نے درس نظامی مکمل کیا. بزنس مین ہیں، انہوں نے مکمل کیا. ڈاکٹر بن رہے ہیں، MBBS کر رہے ہیں، وہ مکمل. یہ بھی سٹوریز کیا ہیں موجود ہیں. لیکن چلیں ایک جو ہے وہ ایک براڈر وے میں اگر بات کریں تو کوئی بھی جو ہے وہ شخص ہے تو معرفت القرآن تو پڑھ ہی سکتا ہے. پیارے احمد رضا بھائی کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ اس کا مطالعہ کرنا بھی معرفت القرآن جو ہے، یہ ترجمہ قرآن جو ہے، اس کو اگر پڑھے گا، آسان ترجمہ قرآن ہے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل. اگر کوئی اس طرح سے اتنا وقت نہیں دے سکتا تو اصل تو ذہن یہ بننا چاہیے کہ ٹھیک ہے کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، بحیثیت ابتدائی وہ ایک مسلمان ہے، سب سے پہلے مسلمان ہے. اور مسلمان کے لیے یہ چیزیں جاننا، ان کو سمجھنا اور انہیں اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. قرآن ہے، حدیث پاک ہے. تو پھر اب جب ضروری ہے اور اس کی ضرورت کو جب مان لیا گیا ہے تو کیوں نہ اس کی طرف اقدام کیا جائے اور اس کے لیے کچھ کوشش کی جائے. قرآن پاک ہے، ہو سکے تو اسے یوں عربی سے سمجھنا شروع کریں اور ان علوم کو سیکھیں. نہیں ہے تو کم سے کم آسان ترین طریقے ہیں. معرفت القرآن ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، تفسیر صراط الجنان ہے، اور تفسیر خزائن العرفان ہے. اتنا کچھ ہے، اردو زبان میں ہے، آسان ہے، اور چاہیں تو یوں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور قرآن وہ جو رب کا کلام ہے، قرآن وہ جو ہر چیز کا بیان ہے، قرآن وہ جس میں سب کچھ قیامت تک کے لیے اخبار موجود ہیں، وہ سب آپ سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے. اور پھر اللہ پاک جل جلالہ نے اس قرآن کے نزول کے کچھ مقاصد جنہیں فقہا نے، محدثین نے بیان کیا ہے کہ اسے کلا انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. اس پر اسے سمجھا جائے اور اسے یوں یاد کیا جائے اور اسے یوں پڑھا جائے کہ یہ پھر ایسا علم کہ جو دل اور عمل کو بدل دے، وہ علم اپنائیں. ایسا علم
کہ جو علم نافع بن کر زندگی میں آئے وہ علم اپنائے، ایسا علم جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں سرخروئی دلائے، وہ علم پڑھنا اس کا مشغلہ بنائے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ ماشاءاللہ، صراط الجنان کی اپلیکیشن ہے، اس کا نام بھی صراط الجنان ہے۔ یہ آپ گوگل پلے اسٹور پر اس کو اگر آپ سرچ کریں گے تو وہاں سے مل جائے گی، ایپ اسٹور سے بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو اس میں آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، بک مارک کے طور پر اس کو کوئی آپ کو ٹاپک اچھا لگا، آپ کو کہیں کچھ بات کرنی ہے تو اس کو یہاں پر نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ملٹی ڈائمینشنل یہ ایپ ہے ماشاءاللہ الکریم۔ اور نہ صرف یہ ہے بلکہ اس کے اندر دیگر بھی بہت سارے جو ہے وہ فیچرز موجود ہیں۔ تلاوت قرآن جہاں سے آپ نے چھوڑی ہے وہیں سے آپ کو کنٹینیو کرنی ہے، تو یہ فیچر بھی اس کے اندر کیا ہیں یہ موجود ہیں، جاری رکھیں کے عنوان سے۔ پھر پسندیدہ اس کے اندر مضمون جو آپ کا ہے یہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر روزانہ تلاوت کی جانے والی جو صورتیں ہیں، مشہور صورتیں ہیں، اس کا یہاں پر آپشن جو ہے یہ موجود ہے۔ پھر تفسیر قرآن کے جو پروگرامز ہیں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ادام ذلہ کے، وہ جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور صورتوں کا تعارف، قرآن پاک کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کا کیا جو ہے اس میں بیان ہوا ہے، مختصر طور پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے، تو یہ بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کے لیے یوں بولیں اگر ایک قدم بڑھانا ہے تو اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ یہ جو تفسیر صراط الجنان کی میں آپ کو اپلیکیشن بتا رہا ہوں جو آپ ٹکر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کو اپنے موبائل میں جو ہے وہ انسٹال بھی کریں اور پھر اس سے اکتساب فیض بھی کریں، فائدہ بھی حاصل کریں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو قرآن کریم کا علم بھی ملے گا اور اس پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ناظرین کی کالز لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ شاید آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں، میں نے کہا کہ 10 مئی تک جامعۃ المدینہ میں داخلے اوپن ہے، حقیقت بھی یہی ہے، لیکن 10 مئی کے بعد کیا 11 مئی سے ہم داخلہ نہیں لے سکیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، نائٹ جامعۃ المدینہ بھی ہمارے ہاں موجود ہیں، پلس یہ ہے کہ آپ آن لائن اگر درس نظامی کرنا چاہیں تو پورا سال ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، جب چاہیں آپ درس نظامی کر سکتے ہیں۔ 10 مئی کے بعد بھی آپ اگر جامعۃ المدینہ میں جائیں گے تو امید ہے سیٹنگ بن جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ 10 مئی تک کچھ ٹائم تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم 10 مئی کے بعد داخلہ لینا چاہیں تو ہمیں داخلہ نہیں ملے گا، یا ہم سیکھنا چاہیں پھر کنڈیشنلی داخلہ ملتا ہے 10 مئی کے بعد۔ جی یہ فیضان آن لائن اکیڈمی کا ماشاءاللہ آپ کے پاس یہ موجود ہے، اسکرین پر نمبر بھی آ رہا ہے، اس کا جو ہے ویب سائٹ کا لنک بھی جو ہے وہ آ رہا ہے، تو آپ اپنی سہولت کے ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں۔ سہولت کے ٹائم پر یوسف سلیم بھائی نے جو پڑھا ہے شاہ صاحب کی بلا، جی یہ انہوں نے غالباً 4:30 سے 6:30 کا ٹائم رکھا، صبح یہ تہجد کا جو ٹائم مطلب یہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رات کا آخری پہر ان کی روٹین ہے اٹھنے کی، تو انہوں نے یہ جو ہے نا وہ ٹائم رکھا اور ماشاءاللہ کر لیا مکمل، ماشاءاللہ پڑھ لیا، پیپر بھی دے رہی ہے۔ تو یہ کرنے والوں کے لیے بہت سارے جو ہے وہ رستے موجود ہیں، تو آئیے اور داخلہ لیجئے۔ لیٹ آئیں گے تو پھر وہ کنڈیشن کے ساتھ ملتا ہے۔ جی میں شاید جب حاضر ہوا تھا تو میں بھی کچھ لیٹ ہی آیا تھا، 1 مہینہ لیٹ آیا تھا یا 2 مہینے لیٹ آیا تھا، اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو مجھے جب داخلہ دیا گیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ یہ 1 ماہ کے اندر اندر یا کچھ مجھے ڈیوریشن بتایا گیا کہ آپ پچھلے اسباق کیا کریں گے، کور کریں گے تو آپ کا داخلہ آگے چلے گا۔ آپ نے بھی یہی کہنا ہے، جب کوئی لیٹ آپ کے پاس آئے گا تو وقت پر ہی فیصلہ، پنجابی میں کہتے ہیں گال ویلے دی تے پھل موسم دا، کیا بات ہے جی۔ تو یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ خیر والا معاملہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں آج ٹاپک ہے کیا پڑھیں۔ سلمان بھائی ارشاد فرمائیے کہ اس موضوع سے آپ کی مراد کیا ہے؟ صرف ایکسٹرنل اسٹڈی ہے، یعنی خارجی مطالعہ جسے کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنی نالج کے لیے پڑھتا ہے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایکسٹرنل اسٹڈی میں ہم کن بکس کو پڑھیں، دنیاوی ہوں، دینی ہوں، سائنسی ہوں، تحقیقاتی ہوں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ اگر اکیڈمک ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو بعض لوگ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، ایم فل اور دیگر جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کو دین کے حوالے سے اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی جو کہ بعض اوقات ہمیں ہونی چاہیے اسلام کے حوالے سے، فرض علوم کے حوالے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ صرف اور صرف دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم سے بالکل نا آشنا ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دونوں طرز کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ کس طرح ہم اکیڈمک ایجوکیشن کے حوالے سے آگے بڑھ
سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا دین اور دنیا کی تعلیم کے حوالے سے دعوت اسلامی اپنی کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے؟ آپ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا کہ آج تک آپ نے جو مطالعہ وغیرہ کیا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اس میں آپ کی سب سے پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے پورا پروگرام کرنا پڑے گا، اتنا 6 سوالات ہو گئے، اتنا کچھ اس میں آ گیا ہے. تو اب میں کیا جو ہے وہ اس پہ میں سوچ رہا تھا اس کا جواب دوں گا، پھر ساتھ میں تھا اس کا جواب دوں گا، پھر تھا اس کا جواب دوں گا، پھر اس کا جواب دوں گا، پھر مطلب اتنی ساری چیزیں جو ہے آپ نے کی ہیں. تو بہرحال لب لباب بات کا خلاصہ جو ہے نا اگر اس کو کر دیں تو وہ یہی ہے کہ دین کا علم یہ سیکھنا ہمارے لیے اوبلیگیٹری ہے، مطلب یہ لازمی ہے، یہ کمپلسری ہے. میں اوبلیگیٹری کا لفظ مجھے مانا تھوڑا دماغ میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو کمپلسری ہے، ضروری ہے. اسلامیات کا مضمون ہے نا شاہ صاحب، جی یہ کمپلسری ہوتا ہے، لازمی ہے. اسلامیات لازمی، اس میں پاس ہوگا تو پاس ہوگا، فیل ہے تو کیا ہے، فیل ہی ہے، باقی سب میں بھلے پاس ہو جائے. تو بہرحال یہ تو ایک مضمون کی حیثیت سے ہے، تو ہماری ایک ذمہ داری، دینی ذمہ داری ہے. اور جس کے پاس دین کا علم ہے نا، اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے دنیا میں کس طرح طریقے سے رہنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ دین ہمیں عبادات بھی سکھاتا ہے، معاملات بھی سکھاتا ہے. واہ. تو جس نے دین کے علم پر فوکس رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اسے دنیا میں کس طرح رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، چلنا ہے، یہ اس کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوگی، تو یہ بالکل 100% غلط بات ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ کیمسٹری کی معلومات جو ہے نا وہ اس درجے کی نہیں ہوگی کہ جس درجے کی ایک کیمسٹری پڑھنے والے کو، یا چلے بنیادی بھی نہیں ہے، یوں ہی کر لیں، ٹھیک ہے. طب کی معلومات نہیں ہوگی، بایو کی معلومات نہیں ہوگی، فزکس کی معلومات جو ہے وہ نہیں ہوگی، یوں آپ ٹھیک ہے اس کو لے لیں آپ. اور 4 مضامین آپ نکال لیں، جغرافیہ کی معلومات جو ہے وہ نہیں ہوگی، جیولوجی کی معلومات اس کو جو ہے وہ نہیں ہوگی، ارضیات کا اس کو جو ہے وہ یوں بولیں کہ کیا معاملات ہیں یہ نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو لیکن جو بحیثیت انسان بندے کو جو کچھ چاہیے زندگی گزارنے کی، جو ضروریات ہیں، وہ سب کی سب دین کے اندر کیا ہیں، موجود ہیں. تو جس نے ہاتھ اپنا دین کی تعلیم پر رکھا ہے اور اس پر فوکس کیا ہے اور اس میں جو کمال حاصل کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہے، تو یہ بندہ تو کمال والا تو ہے. ٹھیک ہے. دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم یہ بھی ہونی چاہیے، اس کا بھی ہم انکار تو بالکل بھی نہیں کر رہے. دعوت اسلامی کی خدمات کا آپ نے کہا، دعوت اسلامی اسکول بنا رہی، دارالمدینہ ماشاءاللہ پورا اسکول سسٹم ہے. دعوت اسلامی جو ہے وہ کالج بنا رہی، دارالمدینہ کالج. فیضان جو ہے وہ اسلامک اسکولز کا پورا ایک جو ہے وہ نیٹ ورک ہے دعوت اسلامی کے تحت. پھر دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ جاری و ساری ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ ہمارا جو دنیاوی اور دینی تعلیم کے حوالے سے جو ضرورت ہے دعوت اسلامی اس کو بھی الحمدللہ پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ دین کے مبادیات کا علم، یا یوں بولیے دین کی جو بنیادی باتیں اس کا علم کم ہے، تو اس کو پورا کرنے. جس طرح آپ نے کہا نا یہ کچھ کر لیتے ہیں، نام لیا ایم فل، تو ماشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب ایم فل اسکالر بن رہے ہیں. نقیب عارف مدنی صاحب ماشاءاللہ یہ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. علامہ احمد رضا سرفراز صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ بھی کر رہے ہیں. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایم فل اسکالرز ماشاءاللہ. آپ میرا خیال ہے اب لاسٹ سیمسٹر ہے آپ کا شاہ صاحب؟ جی ایم فل کا لاسٹ سیمسٹر، ایم فل کا لاسٹ سیمسٹر ہے. جی. یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ اب دیکھیں پڑھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ. اور دین میں بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ، دینی تعلیم میں بھی آپ دیکھیں، اپنی اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور رہا یہ کہ آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے، تو میں جب پڑھتا تھا میں سائنس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے میٹرک کیا، اور پھر اس کے بعد فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ میں ایف ایس سی میں گیا. تو مجھے کیمسٹری مضمون بہت پسند تھا. کیمسٹری شاہ صاحب واہ کیا بات ہے کیمسٹری کی. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. میرا نام محمد نبیل ہے، اور میرا سوال مولانا نقیب عارف مدنی صاحب سے یہ ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اس کا آپ کچھ حل ارشاد فرما دیجیے. دل نہ لگنے کی وجوہات پہ غور کیا جائے
اور کس ٹائم پڑھتے ہیں اس پہ مین فوکس ہونا چاہیے. بندے کو دیکھنا چاہیے کہ پڑھنے کی ٹائمنگ کیا ہے. جب دماغ فریش ہو اس ٹائم پڑھنا چاہیے. پھر جو چیز پڑھنے کا زیادہ ذوق ہے اس کو پڑھنا چاہیے. خشک مضمون کم پڑھنے چاہیے, دوسرے زیادہ پڑھنے چاہیے. سلمان بھائی ایک بہت بہتر, میں حضور اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اسٹوڈنٹ کو پڑھنا ہی چاہیے میرے سرکار. میں اس پہ آ رہا ہوں ابھی. اب آپ آ رہے ہیں اس پہ, مرحبا. آپ نے کہا نا خشک مضمون کم پڑھنا چاہیے, تو جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو چاہے خشک لگے یا تر لگے پڑھنا چاہیے. مضمون کو پڑھے گا تو کامیاب رہے گا, ورنہ ٹیگ کوئی کتاب پہ لگا دے گا تو وہ ساری زندگی نہیں آئے گی. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب جیسے ہم بھی چونکہ اس میں سے نکلے ہوئے ہیں, یہ پڑھائی کے مرحلے میں سے جو ہے وہ گزرے ہوئے ہیں, اسکول بھی ہے تو جناب اور بھی مطلب ہے سلسلے کار, تو جس پہ ہم نے وہ لگا دیا نا ایک لیبل ٹیگ لگا دیا یار یہ تو خشک ہے یا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا, تو پھر وہ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی میں نے گزشتہ جو مدنی مذاکرے میں بیان کیا تو اس میں بھی میری یونیورسل غلطی میں بولوں اس کو تو میں کر ہی جاتا ہوں تعداد بتانے میں. جیسے کلمہ طیبہ شجرہ شریف میں 166 دفعہ پڑھنے کا ہے تو میں 160 دفعہ ہی بتا دیتا ہوں. پھر وہ بعد میں آتا ہے نہیں یہ 160 نہیں 166 ہے. تو پچھلے مدنی مذاکرے میں میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اب یہ کیا ہے, یہ غلطی آخری دفعہ ہے, اب دوبارہ یہ نہیں کرنی. شجرہ قادریہ عطاریہ میں شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے سے مرید ہونے والوں اور طالب ہونے والوں کو جو وظیفہ دیا ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کا, وہ ہے 166 ٹائمز, 166 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یوں ہے. تو آپ آ رہے ہیں اب اس طرف, اب کیسے آ رہے ہیں یہ تو آپ ہی بتائیں گے. اس میں ایک تو ہے کہ جس کو پڑھنے کی عادت ہے, مطالعے کی عادت ہے, اور ایک سلیبس کی کتابیں ہیں, ظاہر ہے وہ تو پڑھنی ہی ہیں. اب صرف سلیبس کی کتابیں پڑھ کے بھی گزارا نہیں ہے, بندے کو عالم بننے کے لیے ایکسٹرا مطالعہ بھی ضروری ہے اور بہت ضروری ہے. ٹھیک. اس کے لیے ہمارے استاد صاحب نے ایک بہت اچھی بات ہم سب کو سمجھائی تھی اور بتائی تھی کہ پہلے آسان کتابوں سے ابتدا کی جائے کہ آپ کو یہ کتابیں پڑھنی ہیں. اس کے لیے ایک بہترین فارمولہ یہ ہے کہ تہیہ کر لیں کہ مجھے روز کم از کم 12 منٹ مطالعہ کرنا ہے. ہر طرح کی مصروفیات سے ٹائم نکال کے 12 منٹ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس فارمولے کا فائدہ کیا ہے اور یہ کتنا کارآمد ہے کہ اس سے آپ بہت ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں صرف 12 منٹ روز کے. سبحان اللہ. پہلے تو کتاب سلیکشن کا مسئلہ آئے گا, وہ کتاب سلیکٹ کریں جو آسان ہو, عام فہم ہو, جس میں زیادہ غور و خوض نہ کرنا پڑے. جیسے سیرت کی کتابیں ہیں, اور اگر قرآن پاک کے تعلق سے دیکھیں تو عجائب القرآن ایک دلچسپ کتاب ہے. اس طرح کی کتابیں پہلے سلیکٹ کریں. پھر جس زبان میں بندے کو مہارت ہوتی ہے نا, اس زبان میں کتاب پڑھنی چاہیے. اب اردو والا جو اردو میں ماہر ہے وہ کہے میں عربی میں پڑھوں گا یا انگلش میں پڑھوں گا, تو پھر وہ نہیں پڑھے گا. اپنی حساب سے کتاب سلیکٹ کریں. تیسرے نمبر پہ یہ کہ جو کتاب پڑھنے کا فائدہ ہے اور 12 منٹ کا جو فائدہ ہوگا, اس کا کیا کہ ایک پیج عموماً بندہ 1 منٹ میں پڑھ سکتا ہے. اگر یہ سیرت کی یا عجائب القرآن اس طرح کی کتاب پڑھے ایک پیج, تو 12 منٹ میں وہ روز تقریباً 10 پیج پڑھ سکتا ہے. اور مہینے کے یہ 300 پیج ہوں گے اور ایک سال میں یہ 3600 پیج پڑھ سکتا ہے. یہ 12 منٹ کا فارمولہ روز کا یہ ایسا زبردست ہے کہ الجامعۃ الازہر یونیورسٹی کے جو بہت بڑا ادارہ اور اسلام کی بہت عظیم درسگاہ, وہاں کے ایک شیخ احمد, انہوں نے کہا میں نے اس فارمولے کی مدد سے فتح الباری اور تہذیب التہذیب از اول تا انتہا مکمل پڑھی ہے. واہ 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 واہ. اب اگر فتح الباری کو دیکھیں 14 جلدوں میں ہے, اور تہذیب التہذیب کو دیکھیں 4 جلدوں میں ہے, اور اتنی بڑی کتاب صرف 12 منٹ کا یہ فارمولہ. ہم اگر اس طرح ابتدا کریں اور اسے وقتاً فوقتاً بڑھاتے رہیں ٹائم کو, اور ایک گول سیٹ کر لیں. دیکھیں کہ بندہ چیلنج اپنے اوپر لے لے کہ بھائی میں جتنا موبائل استعمال کرتا ہوں
تو اس کا آدھا نہیں تو اس کا چوتھائی حصہ ہی میں مطالعہ کر لوں گا. اب جیسے کوئی 2 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے تو آدھا گھنٹہ پڑھ لے. 2 گھنٹے تو میں ویسے نارمل ایک بول رہا ہوں, ورنہ 8 گھنٹے والے بھی شہنشاہ موجود ہیں, اللہ کی پناہ ہے. 12 گھنٹے والے بھی موجود ہیں. تو ان چیزوں کو اگر سامنے رکھے گا اور اپنے آپ کو چیلنج دے گا تو بآسانی مطالعہ کر سکتا ہے اور بہت ساری کتابیں پڑھ سکتا ہے. ہمارے نیک اعمال کا اگر جائزہ لینا بننا شروع کرے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نیک اعمال کا جائزہ لینے کا سلسلہ کار ہوتا ہے, تو اس کے روزانہ کے جو نیک اعمال ہیں نا, اس میں سے ایک کام ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یا مکتبۃ المدینہ کی یا امیر سنت کے رسالے یا ماہنامہ فیضان مدینہ کی کم از کم 12 منٹ جو ہے یہ اسٹڈی کی جائے, مطالعہ کیا جائے. تو یہ اس پر اگر آئیں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے. اور مطالعہ دل نہیں لگتا, موبائل بند کر کے ذرا تھوڑا پڑھیں گے تو اللہ نے چاہ دل لگ جائے گا انشاءاللہ. میسیجز بھی لیتا ہوں, کالز بھی لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. زین شہزاد بھائی ہیں شاہ صاحب لیا سے, اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ لیا تشریف لائے تھے تو ہم آپ کے ساتھ تصویر بنوانے لگے تھے, لیکن گاڑی جو ہے وہ نکل گئی تھی. گاڑی نکل رہی تھی تو تصویر رہ گئی, تو ہمیں وہ دن بڑا یاد آتا ہے. کیا کہیں گے انہیں؟ کیا کہوں اس پر, تصویر لینا کیا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے, بس دعائیں لیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو دعائیں دیں, آپ ہمیں دعائیں دیں, میں آپ کو دعائیں دوں. یا مرحبا, یہ ہے نا کرنے والا کام. ماشاءاللہ. عمر بھائی کلام سنائیں. مجھے مدینے کی 2 اجازت واقعات سے میسج ہے. مرحبا. سرگودا سے 7 بھائی ہیں, ان کو کلام سننا ہے. سکون پایا ہے بے کسی میں. غلام نبی بھائی ہیں خانپور سے, اور یہ کہہ رہے ہیں احمد رضا بھائی کو شادی کی مبارک ہو. ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ آپ نہیں آئے, یعنی ہم سے پوچھ رہے ہیں. تو میرا اور شاہ صاحب کا ارادہ بھی تھا, نیت بھی تھی, اور بھرپور ارادہ تھا, لیکن بس وہ ہے نا, مجھے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کے. ورنہ میں نے اور شاہ صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اصل میرا جانا اس لیے بھی یوں اس اعتبار سے بھی تھا کہ استاد نقیب صاحب بھی اور استاد احمد صاحب بھی دونوں ہی نہیں تھے پھر ادارے میں موجود رہنا نا. وہ حالات نے جکڑ لیا نا شاہ صاحب, حالات وہی ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ ہمیں جو ہے نا وہ عافیت سلامتی عطا فرمائے. بہرحال اللہ احمد رضا بھائی کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے, نے برکتیں عافیت سلامتیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو کلام سننا ہے. ان کو ٹھیک ہو گیا جی. درس نظامی میں کون کون سی مشکلات آتی ہیں, خاص طور پر جب بچہ بیرون شہر ہوتا ہے؟ علت, قلت, ذلت, 3 چیزیں ہیں. بیمار بھی ہو جاتا ہے, اور قلت گھر میں جو سکون آرام اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان میں کبھی کبھار کچھ کمی بھی آ جاتی ہے. ویسے جامعہ المدینہ میں تو اضافہ ہی ہوتا ہے, قلت کا معاملہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہے. تو ذلت کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات استاد صاحب جو ہے وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یوں بندہ تھوڑا فیل کرتا ہے کہ میری انسلٹ ہو گئی. تو وہ طالب علم جو استاد کی ڈانٹ کو انسلٹ سمجھے, اس کی ناکامی میں کوئی شک رہتا نہیں ہے, اس نے ناکام ہی ہونا ہے. تو استاد کی جو بعض اوقات ڈانٹ ہوتی ہے یا جو ان کے کچھ ہارش ورڈز ہوتے ہیں وہ پش اپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی, بھائی دھکا لگاؤ بھائی. اب گاڑی بولے میں تو سیلف سٹارٹ تھی, مجھے ایسے خام خواہ دھکا لگانا, بھائی سٹارٹ کرنے کے لیے دھکا تو لگانا پڑے گا. تو پہلی سیلف سے سٹارٹ ہوتی تو نہ دھکا لگاتے. تو طالب علم بھی پڑھ رہا ہوتا تو استاد تعریف ہی کرتا, تو جب نہیں پڑھ رہا تو پھر ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کہنا بھی تو ہوتا ہے نا, سمجھانا بھی تو ہوتا ہے نا. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. چکلا شریف سے بات کر رہا ہوں. حضور میری یہ خواہش ہے کہ اس میں ایک یہ والا موضوع رکھ دیا جائے کہ برے خاتمے کا اسباب. جزاک اللہ خیرہ. مرحبا, بہت پیارا موضوع بتایا آپ نے, لیں گے اس کو بھی انشاءاللہ. برے خاتمے کے اسباب. جی مسلمان بھائی میں آج آپ کو سناؤں گی. ہم نے دیکھا نہیں مگر ان کی تصویر رسی میں موجود آپ ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. مجھے آپ یہ کلام سرات روح دن ہے یا مہر سما.
جی عمر بھائی کچھ کلام سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، ملا بلوا کے جام الفت، ملا بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، لائے مجھ کو تمہاری فرقت، لائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. یاد طیبہ تڑپنے کا قرینہ دے دو، یاد طیبہ، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو. چشم ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو، چشم ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو. صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت، صدقہ شہزادی کونین
کو دے دو، مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو، مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد حاضری نصیب فرمائے، اور فضول اور بیہودہ اور اخلاقی برائیوں پر مشتمل جو کتابیں ہیں، جو ڈائجسٹ ہیں، جو ناول ہیں، جو سٹوریز ہیں، یہ چیزیں دیکھنے پڑھنے سے اللہ پاک ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی